شہدائے پارہ چنار، لبنان، فلسطین، شام، عراق، ایران، اور پھر وہ مرحومین جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا اور فاتحہ کہنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام، انتظام انسلام فرمایا، برادران دور یا نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سعی جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ صلی علی محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ صلی علی محمد۔ دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنت للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین، والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین۔ ثم الصلاة والسلام على انبیائه والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا، حبیب قلوبنا، طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ على أعدائهم ملعونين أجمعين، من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب
عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین نظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان عزا کی اس صفِ عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی مشکلات آسان فرمائے، مسائل آپ سب کے حل ہوں، دعائیں آپ سب کی مستجاب ہوں، آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، شفاعت آل محمد انہیں اور ہم سب کو نصیب فرمائے، پردے آپ کے سلامت رہیں، ناموس کی حفاظت رہے، اور اللہ ان مجالس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ یقیناً آپ احباب نے محبت فرمائی، آج تیسری مجلس ہے، علماء اپنی اپنی جگہ پہ معروضات آپ کی خدمت میں سیدہ کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں، اور میں نے نہیں دیکھا اس قدر علماء اتنی تعداد میں کسی ایک جگہ پڑھ رہے ہوں۔ ٹھیک ہے ہوتے ہیں علماء، لیکن اتنی تعداد جتنی، اور یہ ماشاءاللہ آپ کا جذبہ ہے، اور یہ خبر دیتا ہے کہ آپ لوگ دین سے مذہب سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ یا اللہ، یقیناً آپ نے یہ ایک اندازہ لگایا ہوگا کہ تمام علماء کرام مصائب ہوں، فضائل ہوں، مناقب ہوں، سیدہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یقیناً رکھنے چاہیے۔ گاہے گاہے تکرار بھی ہوتا ہوگا، چیزیں بھی آپ کے سامنے مقرر پیش ہو رہی ہوں گی، لیکن اس سے بھی گھبرائیے نہیں۔ ذکر فإن الذکر تنفع، یاد دہانی کراتے رہو، اور یاد دہانی مومنین کے لیے نفع مند ہے، نفع بخش ہے۔ اور 1400 سال سے آپ کی قوم جہاں اس ذکر سے ہدایت پا رہی ہے، وہاں دنیا کو 1400 سال سے تذکر دے رہی ہے۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ کل کو یہ لوگ کہیں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہم تک کوئی خبر نہیں پہنچی تھی، ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں چلا تھا۔ ہماری مجالس، یہ چوک، یہ بازار، یہ گلیاں، یہ میدان، یہ امام بارگاہیں، یہ علم کا نکلنا، یہ ذریعوں کا نکلنا، یہ تازیوں کا نکلنا، یہ ذوالجناح کا برآمد ہونا، یہ ماتمی جلوسوں کا نکلنا، یہ ان لوگوں کے لیے اتمام حجت ہے۔ اللہ کو سلامت۔ یہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اتمام حجت ہے۔ آپ حجت قائم کر رہے ہیں، آپ وہ آواز حق جو ہے، یہ جو اللہ نے کہا تھا کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، آپ سچوں کا علم اٹھا کر بازاروں میں نکل رہے ہیں اور بتا رہے ہیں وہ سچے یہ ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا تھا۔ اتنا مال خرچ کرنا، اتنا پیسہ خرچ کرنا، بہت مہربانی، اتنا وقت خرچ کرنا، اتنا ٹائم دینا،
فقط ایک ہی مقصد ہے کہ دنیا جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلی جائے. لیکن یاد رکھو جنت کے سرداروں سے بغض رکھ کر، عداوت رکھ کر، جنت کے سرداروں سے دشمنی پال کر یہ جنت میں پھر کہنا کہ ہم جائیں گے، اس کا مطلب ہے تو نے اللہ کے عدل کو نہیں پہچانا. اللہ عادل ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ عادل ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ اتنا عادل ہے، اتنا بڑا عادل ہے، ذرہ برابر نیکی کی جزا دیتا ہے اور ذرہ برابر برائی کی سزا دیتا ہے. اور اس سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے جو تم نے خاندان رسول پہ ڈھایا؟ نہ ان کے بوڑھوں کو چھوڑا، نہ ان کے نوجوانوں کو چھوڑا، نہ جوانوں کو چھوڑا، نہ بچوں کو چھوڑا. اور ابھی آپ سن رہے تھے نہ مخدرات عصمت کو چھوڑا. ابھی بھی موقع ہے، اس بغض و عداوت کو چھوڑ دو. ابھی بھی موقع ہے کہ راہ ہدایت پہ آ جاؤ. یہ قوم پگلی نہیں ہے، یہ قوم دیوانی نہیں ہے، یہ تمہارے لیے حجت قائم کر رہے ہیں. یہ اسلامی ملک ہے، یہ اسلامی ریاست ہے، اور یہ عجیب نہیں ہے ملک اسلامی ہو اور ریاست اسلامی ہو. اور وہ اسلام کیسا، وہ ریاست کیسی، جس ریاست اور جس اسلام کے اندر ذکر محمد و آل محمد پر پابندیاں لگیں. جی سب میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا کہ اس آیت کا مصداق جو ہے وہ اہل بیت ہے، اور خود اللہ نے لفظ اہل بیت کو استعمال کیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی اللہ علیہ وسلم. ٹائم بڑا تھوڑا ہے اور مجھے 12:20 تک بات کو ختم کرنا ہے. محبت فرمائیے گا، آج آخری دن ہے. اس آیت کا آغاز جس لفظ سے ہوا وہ کلمہ حصر ہے. انما سے حصر ہوا، آغاز ہوتا ہے. اور انما کلمہ حصر ہے، یعنی چیز کو محصور کر دینا. کسی چیز جیسے آپ سرکل میں لے آتے ہیں، بریکٹ میں لے آئیں، انڈر لائن کر دیں، تاکہ کیا مطلب ہے سرکل میں آ جائے. کیوں؟ باہر کی چیز اندر نہ آ سکے اور اندر کی چیز باہر نہ جا سکے. یہی مقصد ہے. باہر کی چیز اندر نہ آ سکے، بھئی محبت ہو رہے گا، اور اندر کی چیز ٹھیک ہے، اندر کی چیز باہر نہ جا سکے، محصور کر دیا ہے. انما یرید اللہ، بے شک اللہ کا ارادہ اگر ہے تو کسی اور کے لیے نہیں. توجہ فرمائیے، یہ اللہ کا ارادہ ہے، کسی اور کے لیے نہیں. وہ جن کے لیے اللہ کا ارادہ ہے وہ فقط اہل بیت ہے. جو موضوع یہاں بیان کیا جا رہا ہے، جو بات یہاں کہی جا رہی ہے، وہ مخصوص ہے اہل بیت کے لیے. اور اس اہل بیت میں باہر کا بندہ آ نہیں سکتا. اندر کا، کل کی مجلس آپ کے یاد رہنی چاہیے، اندر کا بندہ باہر نہیں جا سکتا ہے. اور اسی لیے پیغمبر اکرم نے گھر کے اندر چادر کے ذریعے ایک گھر بنایا تاکہ اس آیت کا وہ جو کلمہ حصر ہے اس کو واضح کر دیا جائے. توجہ ہے یعنی اللہ آپ کو سلام. حتیٰ کہ ام سلمہ جیسی زوجہ بھی باوجود اجازت مانگنے کے اسے اجازت نہیں دی گئی.
تاکہ اس اہل بیت میں آپ دخل نہیں ہو سکتی باہر، اور باہر رہنا ہی تمہاری بھلائی ہے۔ اور یہ میسج تھا پیغمبر کا دنیا کے لیے، یاد رکھو ایسا تجاوز نہ کرنا کہ میری اہل بیت میں کسی اور کو داخل کرو، اور میری اہل بیت سے کسی کو نکال دو، نہ، یہ تجاوز نہ کرنا۔ اگر ام سلمہ کو جب میں نے کہا یہ میسج ہے تمہارے لیے، جب میں نے ام سلمہ کو کہا انت علی الخیر، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تو باہر رہ، اسی طرح ہے امت مسلمہ تمہاری بھی بھلائی اس میں ہے کہ تم کسی غیرے کو اہل بیت میں داخل نہ کرنا۔ بے شک اللہ نے یہ ارادہ کیا اور اللہ کا یہ ارادہ ہے، اور اہل بیت یہ ارادہ تمہارے لیے ہے کہ اللہ نے رزق کو تم سے دور کر دیا، اور اس طرح دور کیا جس طرح دور کرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب ہے رزق ان کے قریب نہیں جا سکتا، اللہ دور کرنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے ہوتے ہوئے کوئی رزق ان کے قریب نہیں جائے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ غور فرما رہے ہیں؟ کلمہ حسر ہے، اور کلمہ حسر آپ قرآن میں مثالیں اور بہت سی لے سکتے ہیں۔ انما العسر یسرا، یہاں بھی کلمہ حسر ہے۔ بے شک سختی کے بعد آسانی ہے، کہ آسانی کو ایسے ہی نہ ڈھونڈ لے، اسے سختیوں سے گزرنا ہوگا، اور پھر جا کے آسانیاں ملیں گی۔ اور پھر آل محمد کے ساتھ ملنا، آل محمد کے ساتھ لگنا، آل محمد کے ساتھ پیوستہ ہونا، اور پھر کہنا کہ میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر، اگر مومن ہے تو پھر دنیا کو جنت کیوں بنا رہا ہے اپنے لیے؟ مولا کائنات کا جملہ ہے، دنیا سجن للمومن، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ وجنت للکافر، یہ کافر کے لیے جنت ہے۔ وہ جنت تو کافر کو ملنی نہیں، جانا ہے ٹھیک ہے، جو خوشیاں کمرانی۔ آل محمد سے محبت، آل محمد کے دامن سے وابستہ ہونے کے حوالے سے آگے بڑھنے سے پہلے سوچ لے کہ مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، دشمنیاں ہوں گی، ممکن ہے گردن بھی دینی پڑے، ممکن ہے جانیں بھی دینی پڑے، اور اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ آل محمد کی محبت میں تیری گردن چلی جائے۔ اور تاریخ میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں، خوشی خوشی لوگوں نے ان مصیبتوں کو اپنے گلے لگایا۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ داعش والوں نے صحابی رسول اور صحابی امیر المومنین کی لاش کو قبر سے نکالا، ہے نا ذہن میں؟ حجر بن عدی، آپ کو ان کا واقعہ یاد ہے نا؟ حجر بن عدی، باپ اور بیٹا دونوں گرفتار کر لیے گئے۔ جرم کیا تھا؟ یہ علی سے محبت کرتے تھے، علی سے محبت رکھتے۔ 30 لوگ گرفتار کیے گئے۔ غریب شام نے حکم دیا کہ ان کی گردنیں اٹھا دی جائیں، قتل کر دیے جائیں، کاٹ دی جائیں ان کی گردنیں، اڑا دی جائیں ان کی گردنیں، اس لیے کہ یہ علی سے محبت کرتے ہیں۔
30 بندوں کو جب گرفتار کر کے لے جایا گیا نا، اور جب ٹائم آیا گردنیں اڑانے کا، تو وہ گردن اڑانے والا حجر ندی کے پاس پہنچا اس کی گردن اڑانے کے لیے۔ اس نے کہا ٹھہر جا، کہا کیا بات ہے؟ کہا پہلے میرے سامنے میرے جوان بیٹے کی گردن اڑا۔ پہلے میرے سامنے میرے جوان بیٹے کی گردن اڑا۔ کہا حجر دیوانہ تو نہیں ہو گیا، پاگل تو نہیں ہو گیا؟ لوگ تو اپنی اولاد کو بچاتے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے پہلے تیرے سامنے تیرے بیٹے کو کاٹا جائے؟ اور اگر ایسا حالات آ بھی جائے تو لوگ پہلے اپنی گردن کاٹ دیتے، میں اپنے جوان بیٹے کی موت کو نہ دیکھوں، اور تو کہہ رہا ہے پہلے میرے بیٹے کی گردن اڑا۔ کہاں میں اس لیے چاہتا ہوں میرے جوان بیٹے کی گردن میرے سامنے کاٹ، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو، میں اطمینان کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا علی کے راستے پہ گیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی گردن اڑتے دیکھ کر اس کا دل گھبرا جائے اور میرے مولا کا راستہ چھوڑ جائے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا علی کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پہ جائے۔ یہ قوم تو یہ ہے، اپنے جوانوں کو اپنے ہاتھوں سے اہل بیت کے راستے پہ دیتے ہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے اس قوم کو؟ 1400 سال سے تو دبانے آ رہا ہے اور دبائے جا رہا ہے، ہر قسم کا سورس اور فورس استعمال کر لیا، لیکن یہ قوم تم سے دبتی نہیں ہے، اور یہ ذکر جاری و ساری رہے گا، اس لیے کہ اس ذکر کو جاری کرنے والا اور جاری رکھنے والا اللہ ہے۔ جنہوں نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا، اللہ کا تو وعدہ ہو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اہل بیت سے بڑھ کر کسی نے اور کس نے ذکر بلند کیا؟ بے شک اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت تم سے رزق کو دور کر دیا۔ بس اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں، توجہ ہے میری طرف، بس اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں جی اس کا مطلب ہے جب اللہ نے ارادہ کیا تو پھر ارادے سے پہلے کیا تھے؟ میں کہا کرتا ہوں یہ تیری میری زبان کی کمزوری ہے۔ جب تب سب کب یہ ایسے لفظ ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ میچ نہیں کھاتے۔ کب سے اللہ کا ارادہ ہے اور اس ارادے سے پہلے کیا؟ اللہ صاحب ارادہ ہے، اور اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ یقیناً آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا، ماں باپ نے پڑھایا ہوگا، عالم دین سے پڑھا ہوگا، آج اپنے بچوں کو آپ پڑھا رہے ہوں گے۔ 2 قسم کی صفات اللہ کے بارے میں بچپن میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ ایک وہ صفات ہیں جو اللہ میں پائی جاتی ہیں، انہیں صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، جو اللہ میں ثابت ہیں، اس لیے ثبوتیہ کہا جاتا ہے چونکہ اللہ میں ثابت ہیں۔ اور ان میں سے ایک صفت بھی اگر اللہ میں نہ ہو تو پھر اللہ اللہ نہیں۔ توجہ فرمائے، گھبرا تو نہیں گئے؟ اگر جاگ رہے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ صفات ثبوتیہ یعنی وہ صفات جو اللہ میں ثابت، اگر ایک صفت بھی ختم ہو جائے تو اللہ اللہ نہیں۔ اور کچھ وہ صفات ہے جو اللہ میں نہیں پائی جاتی، انہیں صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ سلب، اگر ان میں سے ایک صفت بھی آپ کہیں کہ یہ اللہ میں ہے، جس میں یہ پائی جائے وہ اللہ نہیں۔ صفات ثبوتیہ اللہ میں، اور یہ اللہ سے جدا نہیں۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کب سے اللہ عالم ہے، کب سے اللہ قادر ہے، کب سے اللہ حی ہے، کب سے اللہ متکلم ہے،
کب سے اللہ مرید ہے؟ مرید سمجھ دیا نا، صاحب ارادہ. یہ وہ مرید پیر والا مرید نہیں. کہیں کہو کہ جی اللہ جب مرید ہے تو بس گل ہی ختم. یہ مرید پیر والا مرید نہیں. اچھا ایک حدیث جاتے جاتے سن لیجئے، حدیث قدسی کا حصہ ہے. پیغمبر کے لیے اللہ نے کہا حدیث قدسی میں کہ انت المرید و انت المراد. اے میرے محمد تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مرید بھی ہے تو مراد بھی ہے. اب یہ مرید اور مراد میں پھر کہوں گا وہ پیر اور مرید والا نہیں ہے. تو مرید بھی ہے تو مراد بھی ہے، یعنی تو صاحب ارادہ بھی ہے اور تو کسی کا بھی ارادہ ہے. نہیں بات آپ سمجھے نہیں. انت المرید و انت المراد حدیث قدسی ہے. تو مرید بھی ہے مراد بھی. مطلب کیا؟ تو میرا ارادہ ہے میں تیرا ارادہ. انت المرید و انت المراد. تو میرا ارادہ ہے میں تیرا ارادہ ہوں. میرا ارادہ تجھ سے ہٹ کر نہیں ہے، تیرا ارادہ مجھ سے ہٹ کر. تو اللہ مرید ہے، یہ اللہ کی ایک صفت ہے اور یہ صفت اللہ سے جدا نہیں. اللہ حی ہے، زندہ ہے. اب کیا کہو کہ کب سے زندہ ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ جب تب بھی ہماری مجبوری ہے. زبان کمزور ہے، زبان کا نقص ہے. وَإِلَّا کہیں جب سے اللہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ نہیں تھا نہیں. یہ آپ کے زبان کا نقص ہے. اللہ مرید، اللہ صاحب ارادہ ہے اور اس کی ذات کا حصہ. اللہ متکلم ہے اور اس نے تکلم کسی سے نہیں لیا، اسے کسی سے ملا نہیں ہے. یہ صفات وہ ہے جو اس کی ذات سے جدا نہیں. ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم کل ان پڑھ تھے آج پڑھے لکھے ہو گئے. ہماری صفات ہم سے جدا. ہماری صفات کسبی ہیں، اللہ کی صفات ذاتی ہیں. گھبرا تو نہیں گئے؟ اللہ کی صفات ذاتی ہیں، ہماری صفات کسبی ہیں. ہم کسب کریں گے تو عالم بنیں گے، کسب کریں گے تو ہنرمند بنیں گے، کسب کریں گے تو کوئی چیز حاصل کریں گے، پڑھے لکھے بن جائیں گے، کسب کریں گے تو عبادتیں کسب کریں گے تو عابد بن جائیں گے، ساجد بن جائیں گے. توجہ ہے یا نہیں؟ متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے. ہماری صفات کسبی ہیں. اللہ کی صفات کسبی نہیں ہیں، اللہ کی صفات ذاتی ہیں. اللہ ہے صاحب ارادہ جب سے. وہ پھر میں نے کہا جب پھر آ جاتا ہے، لیکن سمجھئے جب سے اللہ. اس جب سے پہلے تو دکھا دے تو پھر ہم بات کر لیں. حی ہے، متکلم ہے، مرید ہے، صاحب ارادہ ہے. تو جب سے اللہ تب سے ارادہ، جب سے ارادہ اس وقت سے اہل بیت پاک. انما یرید اللہ. تو مقابلہ کرتا ہے اہل بیت سے اور ساری نجاستوں کو اکٹھا کر کے لاتا ہے اہل بیت کے مقابل. جن کی صداقت کی گواہی اللہ دے رہا، جن کی طہارت کی گواہی اللہ دے رہا ہے. سارے جھوٹوں کو ان کے سامنے لے آتا ہے، ساری نجاستوں کو ان کے سامنے لے آتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے صادقین کے ساتھ کاذبین کا.
اللہ آپ کو سلامت ہے، اللہ آپ کو صادقین کے مقابل کاذبین جھوٹے، اللہ نے نکھار کے نہیں بتایا، علیحدہ کر کے نہیں بتایا، اور بتایا نہیں، فقط دکھایا بھی، دکھایا صادقین کو، دکھایا اللہ نے اہتمام کروایا، اور جب وہ رسول کے مقابل آئے اور بات نہیں مان رہے تھے، اللہ نے کہا محمد ہٹ جا۔ اب یہ کجروی پہ آ گئے، یہ اب ہٹ درمی پہ آ گئے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم، علم و آگاہی کے بعد بھی یہ تیرے ساتھ محاجہ کرتے ہیں، تیرے ساتھ لڑتے ہیں، تیرے ساتھ جھگڑتے ہیں، بھئی ساری تفصیلات آپ کے ذہن میں ہیں، تیرے ساتھ جھگڑتے ہیں، محاجہ کر رہے ہیں، علم و آگاہی کے بعد اب ان سے بحث مباحثہ نہ کر، اب کوئی مناظرے کی ضرورت نہیں، اب کوئی بحث کی ضرورت نہیں، اب کوئی مباحثے کی ضرورت نہیں، اب کوئی ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، بس انہیں کہو جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے مردوں کو لے آؤ، ہم اپنے مردوں کو لے آتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جنگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کوئی ڈانگے لے کے آ جائے، کوئی ہتھیار لے کے آ جائے، ہاں کوئی توپ لے کے آ جائیں، کوئی ٹینک لے کے آ جائیں، نہیں یہ نہیں کر رہا، کیا کر رہا ہے؟ بس تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں، نادو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل۔ کر رہا کیا ہے؟ دونوں ملتے ہیں، مل کر جھوٹوں پہ کرتے ہیں لعنت۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے لعنت کروائی یا نہیں کروائی؟ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اللہ درود میں بھی شریک ہے اور لعنت میں بھی شریک ہے، تو حکم دے رہا ہے نا لعنت کرنے کا، تو جب اللہ حکم دے رہا ہے تو پھر ہمیں لعنتوں سے روکتے کیوں ہوں؟ ہاں جو اللہ اپنے رسول کو کہتا ہے کہ جھوٹ پہ لعنت، جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے، البتہ آپ سے بھی گزارش ہے لعنت جھوٹوں پہ ضرور کرنا، لعنت ظالموں پہ ضرور کرنا، لیکن لعنت سے کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہیں میرے دامن میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہے، کہیں میرے دامن میں تو ظلم نہیں، اور ظلم فقط تھپڑ مارنا ہی نہیں ہوتا، ظلم حق کھانا، اور تو ساری زندگی لڑتا ہی ہے کہ زہرا کے حق کے لیے لڑ رہا ہے نا، کیوں لعنتیں بھیج رہا ہے؟ کہ انہوں نے سیدہ کا حق کھایا، لعنت ان پر بھیجے کہ سیدہ کا حق کھا رہے ہیں، اور خود تو بیٹی کا حق کھا جائے، تو خود بہن کا حق کھا جائے، خود تو پھپھی کا حق کھا جائے، خود تو خالہ کا حق کھا جائے، خود تو ہمسائے کا حق کھا جائے۔ تیرا مذہب تو ایسا نہیں ہے، کسی کا حق دبانے کے لیے تو تجھے مذہب نے تربیت نہیں کی۔ تو بہرحال فَمَنْ عَجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اجے تجھ سے محاجہ کرتے، لڑتے ہیں، ہٹ درمی پہ ہیں، کجروی پہ ہیں، اور یہ علم و آگاہی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تب ایک ہی راستہ ہے، مناظرہ نہیں، مباحثہ نہیں، مکالمہ نہیں، جنگ نہیں، تیر و تفنگ نہیں، بس تم اپنے مردوں کو لے آؤ، ہم اپنے مردوں کو لے آتے، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے، اور مل کے کرتے ہیں جھوٹوں پہ۔ آپ اکثر علماء سے مباحثہ سنتے رہتے ہو، اس لیے مجھے لمبی تفصیل کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے بتاؤ جب یہ یہاں لفظ مطلق ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں، جب جمع تھی، جب مطلق بات تھی،
تو جواب تو دو، بیٹیوں کی جگہ زہرا کو کیوں لے کے گیا؟ اکیلی زہرا کو کیوں لے کے گیا؟ بیٹوں کی جگہ اکیلے حسنین کو کیوں لے کے گیا؟ اور نفسوں کی جگہ پہ علی کو کیوں لے کے گیا؟ اس کا مطلب ہے پوری امت کو چھوڑنا اور نفسوں کی جگہ پہ علی کو لے کے جانا، یہ بتاتا ہے کہ علی جیسا ان میں کوئی نہیں۔ ساری قوم کے بیٹوں کو چھوڑنا اور حسنین کو لے جانا بتاتا ہے کہ حسنین جیسے ان میں کوئی نہیں، اور زہرا کو لے کے جانا اور قوم کی بیٹیوں کو چھوڑنا یہ بتاتا ہے زہرا جیسی کوئی نہیں۔ اچھا سن لیجئے گا، علماء سے آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، جانے سے پہلے سلمان کو بھیجا کہ جاؤ جگہ سے صاف کر رہا ہو کہ چادر بچھا بھی ہو کہ چادر۔ ہاں سلمان پیغمبر نے کہا، لیکن یاد رکھ یہ سارا انتظام کر کے جلدی جلدی واپس آ جا، اور وقت واپس نہ تھوڑا سا دور چلا جا، کیونکہ ہم نے بھیج لیا لعنت۔ بھئی توجہ ہے یا نہیں؟ غور فرما رہے ہیں؟ بھئی اللہ سچے دکھا رہا ہے کہ سچے کون ہیں۔ جوز وقتی سچا سچا نہیں، نہیں توجہ کی، جوز وقتی سچا سچا نہیں، ہم نے سچوں کو دکھانا ہے، جھوٹوں سچوں کو نہیں جو ملے جو لے ہو، یہ کوئی متنجن نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہم نے سچوں کو دکھانا ہے۔ سلمان تو بھی آ جا، اس لیے کہ تیری زندگی کا بھی ایک حصہ گزرا ہے نا کفر اور شرک میں، تو جب وہ گزرا ہے تو اس کا مطلب ہے جھوٹوں کے ساتھ تو رہا، جھوٹوں کو مانا کہ جتنا بھی مانا، تو ہم جہاں بھیج رہے ہیں سچوں پہ جن کی زندگی میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہ ہو، شائبہ بھی نہ ہو۔ اور پوری امت سے رسول نے 4 کو علیحدہ کر کے اور یہ 5 ہو کے بتایا، ان سچوں جیسا سچا امت مسلمہ میں کوئی ہے۔ کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اور سیانے تھے، سیانے تھے اگرچہ دشمن، اس لئے مولا فرماتا ہے نا اللہ دشمن بھی دے، سیانہ عقل مند دے، بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ سیانے تھے، اپنی پوری قوم کو بچا لیا، اور نہ وقت بچایا، ان کی صداقت کی گواہی بھی دے دی، پیچھے ہٹ کے بتایا کہ سچے یہ ہیں، مبالغہ نہ کر کے بتایا۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں ہے نا، اس لیے میں چھوڑو، مبالغہ نہ کر کے بتایا سچے یہ ہیں۔ اور بڑے نے یہی کہا تھا کہ دیکھ ہٹ جا، میں دیکھ رہا ہوں بادلوں میں وہ عذاب، میں آسمان کا رنگ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ دیکھ نہیں کہ پرندے اپنا سینہ پر پھیلائے زمین پہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور یہ پہاڑوں سے عذاب نظر آ رہا ہے، یہ آسمان پہ عذاب، بادلوں پہ عذاب۔ اگر ابھی نہ ہٹا تو تیری قوم کا نشان نہیں رہے گا۔ کہا پھر کیا کریں؟ میں نے تو کل مبالغہ میں نہیں قبول کیا تھا۔ کہا ایک ہی حل ہے کہ تو کل کے معاہدے میں نہیں تھا، تو رات آیا ہے تو تو ہی جانا۔ کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ جب وہ چند قدم آگے بڑھا، کہا ٹھہرے ہو بھائی، بات سنو، میں بیچ میں بہت کچھ حذف کر گیا ہوں، جا کے پڑھتے رہیے گا۔ بھائی بات سنو، کیا بات ہے؟ کہا دیکھ ہو سکتا ہے یہ رسول نہ مانے، تو میں تمہیں ایک ایسی سفارش بتاتا ہوں۔ نہیں توجہ کی ہے، میں تمہیں ایسی سفارش بتاتا ہوں کہ اس سے سفارش کروا لینا
بات رد نہیں ہوگی. کہا وہ کون سی سوال؟ کہا وہ اس کا بھائی جو ہے نا علی، اس کو ساتھ لے لینا. تو میرے بھائیوں یہ سمجھ گئے کہ علی وسیلہ ہے. تو مسلمان ہو کہ علی کو وسیلہ نہیں سمجھ پایا؟ بہرحال معاہدہ جو رات کیا تھا، جو بات کی تھی، پیچھے ہٹ گئے. ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں. رسول نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ میں اپنی امت کو عذاب میں مبتلا. میں مارنے نہیں آیا، میں تو بچانے کے لیے آیا ہوں. توجہ ہے یعنی رحمت للعالمین. لیکن اللہ نے اور رسول اللہ نے اہتمام کر کے بتایا سچے جی ہیں. نہیں آپ غور نہیں کر رہے، ٹائم تھوڑا ہے. یہ جو اب دنیا میں سب سے نکال کر سچوں کو اللہ نے علیحدہ کر کے بذریعہ رسول دکھایا، ان میں ایک بڑی سچی تھی جس کا نام ہے زہرا. 4 مرد تھے، ایک عورت جو سیدہ نساء العالمین، جو رسول کی بیٹی. سچی ہے نا، قرآن کی روح سے سچی ہے. اللہ نے کہا دیا سچی، رسول نے دکھا دیا سچی. تو پھر مجھے کہنے دو جسے اللہ اور رسول مل کر کہیں یہ سچی ہے اور تو آج کہے خطا پر ہے. تو آج گئے کہ خطا پر ہے. جس کی طہارت کی گواہی اللہ دے، جس کی صداقت کی گواہی اللہ دے، اسے تو کہے جھوٹ. اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا اور حقیقت یہ بیان بھی ہوتا رہا کہ آپ صادقہ نہیں صدیقہ ہیں. علماء سے آپ نے سنا صادقہ وہ ہوتی ہے جو سچ بولے، صدیقہ وہ نہیں ہوتی جو سچ بولے. جو بولے وہ سچ ہو جائے، جو بولے وہ سچ ہو جائے. صدیقہ نے بولا نا کہ بیٹا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. سچ ہوا یا نہیں ہوا؟ جو روز دروازے پہ آتا تھا آج وہ جبرائیل کے نام سے تعارف نہیں کرا رہا. جب بی بی نے پوچھا کہ کون ہے دروازے پہ تو آگے کہا نا خیاط الحسنین. میں حسنین کا درزی ہوں. رات بی بی نے یہی کہا تھا نا تمہارے کپڑے بیٹا درزی کے پاس ہیں. اللہ نے حکم دیا جا آج جبرائیل کہہ کے نہیں تعارف کرانا. انا خیاط الحسنین. بی بی کی زبان سے درزی نکلا تو نے بھی کہنا میں درزی ہوں. حسنین کا درزی، وہ جن کا درزی سید الملائکہ ہوں، جن کا لباس جنت سے آئے تو ان کا مقابلہ کرے. ایسی صدیقہ، ایسی طاہرہ. اور میں نے کل کی تقریر میں کہا تھا نا، پرسوں بھی کہا تھا کہ یہ مرکز ہے اہل بیت کا، مرکز ہے اہل بیت کا. اور جتنے جڑے ہیں سیدہ سے جڑے ہیں. کل میں نے حدیث کے ساتھ تفصیل سے پڑھی آپ کے سامنے. اور پیغمبر اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. نہ نام لیا، کل کی تقریر سے جڑ گیا ہوں، نہ نام لیا نہ منصب پکارا، اس لیے کہ زہرا تیرے ہوتے ہوئے نہ اب نام کے ذریعے تعارف کی ضرورت ہے نہ اب منصب کے حوالے سے تعارف کی ضرورت ہے. بس تیرا تعارف کافی ہے. کہوں فاطمہ تو ابوہا. اب محمد کو پہچانو فاطمہ کے ذریعے، علی کو پہچانو فاطمہ کے ذریعے، حسنین کو پہچانو
یہ حدیث کے ساتھ ہمیں یہی بتا رہی ہے. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اس میں فاطمہ فاطمہ کا باپ، یہ نہیں کہا اس باپ کی بیٹی، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا شوہر، یہ نہیں کہا شوہر کی زوجہ، یہ کہا فاطمہ اس کے بیٹے، یہ نہیں کہا بیٹوں کی ماں. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ نہیں کہا بیٹوں کی ماں، یہ نہیں کہا اس شوہر کی زوجہ، یہ نہیں کہا اس باپ کی بیٹی. ہمیشہ بیٹی کا تعارف باپ سے ہوتا ہے، زوجہ کا تعارف ہمیشہ شوہر سے ہوتا ہے، ماں کا تعارف ہمیشہ بیٹوں سے ہوتا ہے. بھئی اللہ آپ کو سلامت ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ معاشرے میں یہی چلتا ہے، بیٹی کا تعارف باپ سے، زوجہ کا تعارف شوہر سے، ماں کا تعارف بیٹوں سے. کہا یہ بیٹی بھی ہے لیکن باپ کے ذریعے تعارف نہیں ہوگا، یہ زوجہ بھی ہے مگر شوہر کے ذریعے تعارف نہیں ہوگا، یہ ماں بھی ہے مگر بیٹوں کے ذریعے تعارف نہیں ہوگا. ہم فاطمہ تو الٹا چل رہا ہے کام. ہم فاطمہ تو و ابوہا، یہ فاطمہ اور وہ فاطمہ کا باپ. اللہ آپ کو سلام. یہ فاطمہ وہ فاطمہ کا شوہر، یہ فاطمہ وہ فاطمہ کے بیٹے. بی بی نے نہیں، دنیا نے نہیں پہچانا اس بی بی کو. عجیب ہے، جس سے پہچان پیغمبر کی ہو، جس سے پہچان علی کی ہو، جس سے پہچان حسنین کی ہو، تو اسے نہ پہچانے. اور پیغمبر نے جو ایک حدیث آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں، میرا ایک اپنا اندازہ میں کہتا ہوں ایک وجہ یہ بھی ہے جو اس جگہ اللہ نے کہا ہوں فاطمہ تو وہ ابوہا و بالو، یہ جو کہا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے. ام کے کئی معنی ہیں، میں نے ایک دفعہ عرض بھی کیا تھا، ان میں سے ایک معنی اصل، بنیاد، جڑ. تو یہ فاطمہ ام ابیہا. اگر میں محمد ہوں تو یہ محمد کی بنیاد ہے، محمد کی جڑ ہے، محمد کی اصل ہے. اگر میں نبی ہوں تو یہ نبی کی بنیاد، نبوت کی بنیاد ہے، یہ نبوت کی اصل ہے، یہ نبوت کی جڑ ہے. اگر میں رسول ہوں تو یہ رسالت کی بنیاد ہے، یہ رسالت کی اصل ہے، یہ رسالت کی جڑ ہے. الفاطمہ تو ام ابیہا، یہ فاطمہ اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے. اور ایک اور جگہ لے جاؤں، یہی وجہ تھی کہ جناب سیدہ کے حوالے سے پیغمبر نے یہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہیں تھا. آپ علماء سے سنتے رہتے، توجہ ہے یا نہیں؟ فاطمہ کا کوئی کفر کو جانتے ہو نا؟ اے سورہ اخلاص آپ پڑھتے ہیں، قل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ کفر جو ہے کہ اللہ کا کوئی کفر نہیں، میں اس کا ترجمہ یوں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں. کفر کو سمجھانے کے لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں. تو رسول نے بھی کہا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ تھا. تو دنیا کو مقابل لاتا ہے، اس سیدہ کا تو کوئی ہم پلہ ہی نہیں ہے. سیدہ کا کوئی ہم پلہ نہیں. اور یہ عظمت بی بی حدیث کے ساتھ کے جملے ہیں، یہ حدیث قدسی کے جملے ہیں. لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی شے نہ بناتا. یہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے، علماء سے سنتے رہتے. اگر تو نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی شے نہ بناتا.
یہی نہیں حدیث ختم ہوتی، کہا لولا علی لما خلقتک، رسول یاد رکھ اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں پیدا نہ کرتا۔ یہ حدیث یہی نہیں رکی، آگے بڑھی لولا الفاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی اے نبی نہ تجھے پیدا کرتا، اے علی نہ تجھے پیدا کرتا۔ نبی اور علی نہ ہوتے، نبوت نہ ہوتی، امامت نہ ہوتی، ولایت نہ ہوتی، نہ رسالت ہوتی۔ پتہ یہ چلا کہ فاطمہ ہے تو نبوت ہے، فاطمہ ہے تو رسالت ہے، فاطمہ ہے تو امامت ہے، فاطمہ ہے تو ولایت ہے۔ وہ مرکز بی بی جب گئی دربار میں، یہ درد ہے نا، ہر بزرگوار سے یہی مصائب سن رہے ہو۔ دنیا جو سمجھے اس قوم کو دیکھے، ہر آنے والا سجدہ کے مصائب پڑھ رہا ہے، لیکن ہماری قوم گھبرائی نہیں، اکتائی نہیں کہ 3 دن ہو گئے ہم یہی مصائب سن رہے ہیں۔ دنیا یہ سمجھے سجدہ پہ ظلم کتنا ہوا۔ ہم دنیا کو تو یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں، ہم ساری زندگی بھی روئیں تو اس درد کی کوئی دوا نہیں ہے۔ ظلم کتنا ہوا، یہ مظلومہ بی مظلومہ کونین، تجھے تو شرم ہو یا نہ ہو، تجھے تو حیا ہو یا نہ ہو، ہماری قوم کے بندے جب مدینہ پہنچتے ہیں سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ رسول کی بیٹی کی قبر ڈھونڈتے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے۔ او مسلمانوں بتاؤ، تمہارے مرنے والے جب قبرستان میں جاتے ہیں سالہ سال گزرنے کے بعد بھی تم قبروں کو محفوظ رکھتے ہو اور بتاتے ہو یہ میرے بابا کی قبر ہے، یہ میرے دادا کی قبر ہے، یہ میری دادی کی قبر ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے، یہ میری بیٹی کی قبر ہے۔ 1400 سال گزر گئے، ہم تلاش کر رہے ہیں رسول کی بیٹی کی قبر کہاں ہے؟ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ 1400 سال سے ہم تلاش میں کہ رسول کی بیٹی کی قبر کہاں، اور جہاں جہاں ہمیں بھنک بھی پڑ جائے نا وہاں جا کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا معدن الرسالہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے مرد، ہمارے عورتیں جب مدینہ پہنچتے یہی کام کرتے ہیں۔ اگر پتہ چلا کہ جنت البقیع میں ہے، جو اندر جا سکتے ہیں وہ اندر جاتے ہیں، بی بی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، دیواروں کے ساتھ لگ کے کہتے ہیں رسول کی بیٹی ہمارا پرسہ قبول کر۔ ہوٹلوں کے شیشے کھول کے جو جنت البقیع کی طرف ہوٹل ہے نا، جو مومنائیں جاتی ہیں جنت البقیع کے اندر نہیں نہ جا سکتے، تو ہوٹلوں کے شیشے کھول کے دیکھتی ہے، کتاب کو بھی وہاں علماء نے نشانی لگائی ہوئی ہے، پھر وہ چھوٹی دیوار کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں وہ رسول کی بیٹی کی قبر ہے۔ وہاں ہوٹلوں کے کمروں میں کھڑے ہو کے بی بی کو سلام کر رہی ہوتی ہے ہماری خواتین۔ مرد ہمارے جنت البقیع میں پہنچتے ہیں، پابندیاں ہیں، ہٹانے والے ہٹاتے ہیں، ہاتھ کھلے ہیں یا ہاتھ لٹکے ہوئے، ہاتھ اٹھائے نہیں جاتے، ماتھے پہ سلام نہیں، لیکن دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں بی بی میرا سلام قبول کر۔ بی بی اللہ نے موقع دیا، تجھے حسین کا پرسہ دینے آئے ہیں، تجھے حسن کا پرسہ دینے آئے ہیں، تیری اولاد کا پرسہ دینے آئے ہیں، بی بی تیری بیٹی زینب کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ اجرکم اللہ، 40 قبریں بنائی، ایک نہیں، 2 نہیں،
اور بی بی کی وصیت تھی نا، علی ان کو میری جنازے پہ نہ بلانا اور میری قبر کا بھی نہ بتانا کہاں دفن کی۔ ایک نہیں دو نہیں 40 قبریں بنائی اور نشان مٹا دیا۔ ان کے ظلم کا بھی پتا تھا۔ آئے صبح نا، چلو یہ دو جملے بھی سن لے۔ آئے صبح کہاں ہے رسول کی بیٹی کو بغیر جنازے دفن کر دیا؟ ہمیں بلایا تک نہیں، کہاں دفن کیا ہے؟ کہا اس کی وصیت تھی، ہمیں بتاؤ۔ کہا نہیں بتائیں گے، نشان مٹا دیا۔ کہا اصرار کیا، جب علی نے انکار کر دیا تو کہا پھر ہم خود ڈھونڈ لیں گے۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ انہوں نے کہا لاؤ ہتھیار، کرو مدینہ کی زمین کو چھلنی۔ علی نے کہاں چھپایا ہے؟ آج جب مدینہ کی زمین پہ یہ ہتھیار چلنے لگے نا کہ رسول کی بیٹی کو نکالا جائے، علی کھڑے ہو گئے۔ کہا کیا سمجھتے ہو میرا ہاتھ میں کمزوری آ گئی ہے؟ کیا سمجھتے ہو میری تلوار کو زنگ لگ گیا؟ رک جاؤ، اگر نہیں رکو گے تو علی جنگ کرے گا۔ میرا ہاتھ کمزور نہیں ہوا اور میری تلوار کو زنگ نہیں لگا، نہیں تو علی تم سے جنگ کرے گا۔ اب تم ہماری ناموس سے کھیلنے لگے۔ میں کہتا ہوں اگر آج مسلمان جاگ جاتا نا، یہ جو آج تصویر اٹھی تھی نا کہ مدینہ کی زمین کو کھنگال دیا جائے، اس تصویر کی تکمیل ہوئی ہے کربلا میں، جب سید الشہداء نے شش ماہے کو پشت خیمہ میں لے جا کے چھپایا نا، اپنے ہاتھوں سے قبر بنائی، اس میں شش ماہے اصغر کو ڈالا، اوپر سے ریت ڈالی، اپنے باپ علی کی طرح قبر کا نشان ختم کر دیا۔ چلو میرا بیٹا، تجھے کچھ نہ دے سکا تو کم از کم تو پامال ہونے سے تو بچ جائے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اصغر بچ سکا؟ بچ سکا اصغر؟ جب پوچھا نا پسر سعد نے حسین کا چھوٹا بیٹا کہاں ہے، کسی نے کہا پشت خیمہ پہ لے جاتے دیکھا تھا، شاید وہاں چھپا آیا۔ کا 70 نیزہ برداروں کو حکم دیا۔ یہ 70 عددی 70 نہیں ہے، یہ 70 کثرت کے معنی میں آتا ہے، 70 کثرت کا۔ کتنے انگنت لوگوں کو نکالا کہ جاؤ کربلا کی زمین کو چھلی کر دو، جہاں حسین نے چھپایا ہے نا اسے نکال کے لاؤ۔ بس 2-3 جملے سن لیجئے، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ نکال کے لاؤ۔ علماء نے لکھا ہے جب یہ 70 نیزہ بردار نکلے ہیں نا، سکینہ تڑپی، یہ منظر دیکھ رہی تھی نا 4 سال کی بچی، تڑپ کے منہ پھیرا اپنے بھائی سجاد کی طرف اور پھر پھوپھی اماں کی طرف، چیخ کر کہا بھیا سجاد، پھوپھی اماں، میرا اصغر دوبارہ مرنے والا، اجرکم اللہ۔ پھوپھی اماں، بھیا سجاد، میرا اصغر دوبارہ مرنے جا رہا ہے۔ اور جب لگے نا نیزے، برچیاں لگی زمین کربلا پہ، علماء نے لکھا ہے ایک برچی نرم زمین پر لگی۔ میں نے تو بڑا نرم جملہ پڑھ دیا ہے نا، نرم زمین پر لگی۔ اور جب یہ برچیاں لگ رہی تھی نا، میں نفسیاتی جملہ حقیقت کے قریب ہے کہہ رہا ہوں، یہ برچیاں زمین کربلا پہ بعد میں لگ رہی تھی، سکینہ کے سینے پہ بار بار لگ رہی تھی۔ سکینہ چیخ رہی، جب نرم زمین پہ لگی نا اور برچی زمین سے باہر آئی، نو کے نیزہ پہ ہے اصغر کی لاش۔ جب سکینہ کی نگاہ پڑی نا اس برچی کے نو کے نیزہ پہ اور تڑپ گئی، بھیا سجاد،
پھپھی اماں دیکھو میرا بھائی، دیکھو میرا بھائی نو کے نیزہ پہ، عجیب منظر تھا، لیکن کیا سمجھتے ہو یہ منظر ختم ہو گیا؟ نہیں، ظلم اس سے بڑا، اور ظلم آگے کیا بڑا؟ تو ظالم نے نیزے کو یا برچی کو نیچے کیا، نیچے کرنے کے بعد اصغر کے سر کو پکڑا اور کھینچ کے برچی کو نکالا۔ سکینہ ہر ادا پہ تڑپ رہی ہے، بھیا سجاد، پھپھی اماں، میرا بھائی بار بار مانا جا رہا۔ ایک دفعہ عجیب منظر اٹھا، ظالم نے خنجر کو نکالا اور اصغر کو پکڑ کر لٹکائے ہوئے اس کے گلے پہ خنجر چلانا شروع کیا۔ ارے اصغر کی گردن کٹ رہی تھی، سکینہ تڑپ رہی تھی، بھیا، پھپھی اماں، میرا بھائی زبا۔ مومنین، اب نماز ظہرین کا وقفہ ہے، نماز باجماعت ادا کی جائے گی انشاءاللہ ٹھیک 12:45 بجے۔